بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب کو کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ 22 رجب کو کون بتائے گا؟ تم نے بنائے نا، بتاؤ کنڈے کیا ہوتا؟ کنڈے میننگ آف الفا، یہ ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ کنڈے کنڈے کس کو بولتے ہیں؟ پوری پوری کو کنڈے بولیں گے؟ کنڈے مطلب سکورا، مطلب مٹی کا برتن۔ مٹی کا کوئی بھی برتن ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنڈا۔ پودے لگاتے ہیں جو مٹی کا آتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گملا، کنڈا۔ تو وہ کنڈا ہوتا ہے، یعنی مٹی کا کوئی بھی برتن۔ اور کھیر تو جانتے یہ سب، تو وہ کنڈے میں کھیر رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اب آج کل تو کنڈے کوئی لاتا نہیں ہے، سب اسٹیل کی پلیٹ میں، اس میں کانچ کی پلیٹ میں کھیر کھا لیتے ہیں۔ باقی پہلے کے زمانے میں کنڈوں میں کھیر رکھتے تھے، یہ کھیر کنڈے کے ٹائم پہ، اور پوریا بھی وہی کنڈے میں رکھتے تھے اور کھیر پوری بناتے ہیں۔ 22 رجب کو کیوں بناتے ہیں؟ تو جو بناتے ہیں ان کا ایسا ماننا ہے کہ امام جعفر کی لیے بناتے ہیں۔ امام جعفر کا برتھ ڈے نہیں ہے 22 رجب کو، امام جعفر کا برتھ ڈے نہیں ہے، کہ تو کوئی برتھ ڈے نہیں منا رہے کسی کا، نہ ہی کسی کے گزرنے کا دن منا رہے لوگ۔ کچھ لوگ مانتے کہ گزرنے کا دن ہے، وہ آگے بتاؤں گا، لیکن امام جعفر کا نہ ہی برتھ ڈے ہے، نہ ہی امام جعفر اس دن گزرے تھے۔ اب کھیر کنڈے مناتے کیوں ہے؟ پہلے امام جعفر کے بارے میں بتا دیں۔ امام جعفر ہے کون؟ ان کا نام ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لڑکے ہیں محمد باقر کے۔ کس کے؟ محمد باقر کے۔ ان کے ابا کا نام ہے محمد باقر۔ محمد باقر کے ابا کا نام ہے علی، ان کے ابا کا نام ہے حسین، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے ابا کا نام ہے حضرت علی۔ تو یہ حضرت علی کے خاندان میں سے، کن کے خاندان میں سے؟ حضرت علی کے۔ اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جو امام جعفر ہے، وہ جن کو صادق کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے، ان کا نام بھی ہے۔ اب وہ تھے سن 148 ہجری، یعنی 150 ہجری کے قریب۔ کب؟ اللہ کے نبی نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کری تھی، اس سال سے لے کر 150 سال بعد یہ اس زمانے میں تھے، مطلب صحابہ کے کافی قریب تھے، اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ لیکن نہ تو برتھ ڈے آ رہا ہے کنڈے کے دن یعنی 22 رجب کو، نہ ہی گزرنے کا دن آ رہا ہے، تو لوگ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ کوئی کو نہیں پتا۔ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ لکھا ہوا بھی نہیں ایسا، کہ خواب میں آ کر امام جعفر نے کہا کہ جو 22 رجب کو میرے لیے کھیر کنڈے کی نیاز لگائے گا، اس کی کوئی بھی منت ہو، کیسی بھی منت ہو، بولے پوری ہو جائے گی۔ کہاں پہ آ کے کہا؟ خواب میں۔ کس کے خواب میں کہا؟ پتہ نہیں۔ کب کہا؟ یہ بھی پتہ نہیں۔ کھیر کنڈے کب سے بنا رہے؟ وہ بھی پتہ نہیں۔ تو جو ایسی چیزیں ہوتی جس کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کب ہو رہا ہے، چلو اس کے ساتھ میں 3-4 چیزوں کی نام بتا دیتا ہوں۔ 11ویں شریف، تو 11ویں شریف ہے، وہ حضرت گوشت پاک کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو وہ تو امپورٹنٹ دن ہے۔ میلاد شریف ہے 12ویں، تو وہ اللہ کے نبی کے وفات کا دن ہے، 12 وفات جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت سارے ولیوں کی میلاد یا ولاد مناتے ہیں وغیرہ۔ محرم کی نیاز، محرم پتہ ہے کہ بھائی 10 محرم ہے، تو وہ امپورٹنٹ دن ہے اسلام میں، اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کی بھی بولا، اور بہت سے نبیوں کو اس دن آزادی ملی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی ملی، اور غالباً یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے اس دن نکلے۔ ایسی بہت ساری روایت ہے جو 10 محرم کی، وہ بھی امپورٹنٹ دن ہے۔ اس کے علاوہ کنڈے جو یہ بناتے ہیں رجب کے، یہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں بنا رہے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھو تو بولے بناتے، امام جعفر کی نیاز ہے، بناتے ہیں ہم، پر کیوں بناتے؟ کس نے کہا؟ تو خود امام جعفر نے جب وہ زندہ تھے سن 150 ہجری کے قریب، تو انہوں نے بھی نہیں بولا، ان کے بعد میں ان کے اولاد نے بھی نہیں بولا۔ کیا معلوم کس نے بولا کہ بھائی مجھے خواب آیا تو کھیر کنڈے بناؤ، تو بنانے لگ گئے۔ اب یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ ابھی نبی کو خواب آیا، اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی بولے کہ مجھے خواب آیا اب کل سے تم یہ کام کرو گے، تو الگ بات ہے، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہے۔
نبی کے خواب میں بھی قرآن شریف نازل ہوا، مطلب ڈائریکٹلی نہیں لیکن حکم نازل ہوا، کس میں؟ نبی کے خواب میں بھی۔ تو کوئی نبی کا خواب نہیں ہے، یہ عام انسان کا خواب ہے۔ اگر وہ انسان بڑا ہوتا جیسے امام جعفر تو ان کا نام لکھا جاتا کتابوں میں، لکھا جاتا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہ تو بولو کہ سن نہیں رہو۔ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب بتاؤ کہ کھیر کنڈے کیوں مناتے؟ اگر کسی کو، اللہ نے فرمایا قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، اگر کسی کو کبھی بھی کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو ڈائریکٹلی اللہ سے کبھی بھی سوتے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، کہ خواب میں بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ پہلے شیعوں نے یہ شروع کیا تھا، پہلے سنی لوگ نہیں مناتے تھے، شیعہ لوگ بناتے تھے۔ پھر شیعوں کی بہت سی عادتیں، بہت سی، جیسے محرم میں نہیں ماتم کرتے ہیں، پھر وہ تاجیے نکالتے وغیرہ، یہ سب شیعہ کرتے تھے، اب سنی بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کھیر کنڈے بھی پہلے شیعہ کرتے تھے، اب سنی بھی کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا کتاب میں، جو کھیر کنڈوں کی جو پرانے اپنے جائیں گے نا 500 سال یا کتنے بھی سال پیچھے، تو جب یہ کرتے تھے لوگ، تو یہ بات پتہ ہے کہ شیعہ پہلے کرتے تھے، اب سنی بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے یہ ان کو بھی نہیں پتہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ امام جعفر خواب میں آ کر ایسا کہہ گئے، کرو تو ہم کرتے ہیں۔ اب کسی کے خواب میں کوئی بھی آئے گا، امام جعفر تو صحابہ بھی نہیں ہے، ولی ہے، اب حضرت علی آ جائیں گے یا حضرت عمر آ جائیں گے یا حضرت ابوبکر آ کے خواب میں بولیں گے کہ اب 6 ٹائم کی نماز پڑھی ہو، تو پڑھنے لگ جائیں گے لوگ؟ نہیں۔ یا یوں کہیں گے کہ بھائی 1 رجب کے دن تم حلیم بنا کے لوگوں میں بانٹو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تو کرنے لگ جائیں گے؟ کیوں کرنے لگ جائیں گے؟ کوئی ریزن بنتا ہے؟ شریعت وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرمائی، من مرضی نہیں چلتی، دین کے اندر من مرضی نہیں چلتی۔ جیسے میں نے ابھی کپڑوں کے بارے میں بولا، کپڑے جیسے اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائے ویسے پہنے جائیں گے، اگر اس کے خلاف من مرضی کے کپڑے پہنیں گے، خلاف اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کے خلاف، تو گناہ ملنا ہی ہے۔ وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف کام کرتا رہا اکھی زندگی نے، سوچے کہ اللہ راضی ہے، پھر تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بھی حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی غریب کو کھیر کھلا دی یا مہمانوں کو کھیر کنڈے میں ڈال کے کھیر پوری کھلا دی تو کوئی گناہ ہو گیا بہت بڑا، نہیں۔ لیکن پرٹیکولر اسی دن 22 رجب کو اگر بنا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے کہ امام جعفر میرا کچھ نہ کچھ تو بھلا کریں گے، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ جیسے مندر میں پرساد دیتے، مورتی کا آگے ایسے ایسے گھماتے ہیں، پھر پرساد دیتے ہیں، پنڈت اس پہ کچھ پڑھتا ہے، پھر سب کو بانٹتے ہیں۔ اس طرح کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نیاز لگاتے ہیں، مطلب کہ کچھ پڑھتے، کھانے پہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ پڑھتے۔ تو کھانے پہ پڑھ کے کیا وہ دم کرتے کہ پڑھ کے نہ امام جعفر سے کچھ مانگتے ہیں؟ اگر کھانے پہ کچھ پڑھ کے امام جعفر سے کچھ مانگا ہے تو بھی کھانا تو حرام نہیں ہوگا، لیکن وہ کام کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی سے بھی کچھ کوئی نہیں مانگ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے، ان سے بھی کوئی کچھ نہیں مانگ سکتا، تو امام جعفر تو بہت دور رہ گئے۔ اب جو اللہ کے ولی ہیں بہت سارے اللہ کے ولی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، پھر گوشت پاک جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری ہے، امام حنیفہ ہے، امام احمد بن حنبل ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جن کے نام آئے یاد میرے کو کہہ دیا میں نے۔ لیکن کوئی کے بھی لیے یا کوئی سے کچھ مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اب صدقے، کوئی بولے ہم تو ان کے صدقے میں مانگتے، تو مانگو، کوئی منع نہیں کرتا۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے واسطے یا اللہ کے نبی کے واسطے میرے کو یہ چیز دے دے، تو یہ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے واسطے سے مانگنے کا کہیں کوئی حکم نازل کیا نہیں ہے۔ اللہ بولے ڈائریکٹ مانگو، میرے سے کیا بات کرو؟ ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ بولو، اللہ کے دینا ہوئے گا تو دے گا اور اللہ کے نہیں دینا ہوگا تو نہیں دے گا۔ کتنے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں نا تو اللہ نہیں دیتا، لیکن کسی کے وسیلے سے یا واسطے سے گھما کے مانگتے ہیں نا تو اللہ دے دے گا۔ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سے تم مانگو گے، اللہ کے جب دینا ہوئے گا تب دے گا۔ کسی کے واسطے سے مانگنے سے اللہ جلدی دے دے گا یا کسی کے واسطے سے مانگنے سے اللہ نہیں دے گا، ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ ناستک کو بھی دیتا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے۔
تو مسلمان کو بھی جو اللہ کو دینا ہوگا وہ دے گا، ساری دعائیں قبول ہوتی نہیں ہے۔ کتنے لوگ نیاز کرتے ہیں میرا بچہ نہیں مرے، تو ایسا نہیں کہ اس کا بچہ نہیں مرے گا، موت تو جب آنی ہے تب آنی ہے۔ اور قصوں میں جیسے یہ قصے جو ہے امام جعفر کا قصہ، ایسے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے قصے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں شیعوں کے۔ اس میں یوں ہے کہ مردہ کسی کا بچہ مر گیا، اس نے امام جعفر کی نیاز رکھی تو بچہ زندہ ہو گیا۔ کبھی سنا کوئی مر کے زندہ ہوا؟ یا کسی کا کوئی کام نہیں بن رہا تھا تو امام جعفر کی نیاز رکھی تو اس کا کام بن گیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 100% رزلٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہر دعا مانگوں گا اور قبول ہو جائے گی، یہ نہ کوئی درگاہ پہ ہوتا ہے، نہ کوئی مزار پہ ہوتا ہے، نہ کوئی نیاز پہ ہوتا ہے، نہ کوئی مندر ہے، نہ کوئی گردوارہ ہے، نہ کوئی چرچ ہے، نہ ہی خود جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ بھائی 100% جو مانگے گا وہ سب مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کسی کے ابا کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب بچہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے بولتا ہے میرے کو iPhone 13 چاہیے، میرے کو iPhone 13 چاہیے۔ اب اس کے ابا کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا 1.5 لاکھ کا موبائل اس کے ابا دلا کے دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ اس کو لاجیکلی سوچنا پڑے گا نا کہ اب اگر iPhone 13 چاہیے یا کچھ بھی چاہیے، جو اچھی چیز ہو، iPhone 13 تو میں اچھی نہیں مانتا، لیکن جو اچھی چیز ہو جو اس سے فائدہ پہنچے تو وہ مانگے گا، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو صرف نیاز ماننے سے یا پھر کوئی بھی اس طرح حرکت کچھ بھی کرے، کچھ بھی، کہ فاتحہ جمعرات فاتحہ لگاؤ، کہ چھٹی بناؤ ہر مہینے، یا اجمیر شریف کے جو یہ مہینہ تھا رجب کا، جب چھٹی مناؤ وغیرہ، اس طرح تو ہماری ساری دعائیں یا جو ساری منتیں پوری ہو جائے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہی ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ مرتا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہتے کوئی۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پہلے شیعوں نے بنایا تھا، بعد میں سنیوں نے چالو کرا۔ اب کتنے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ یہ شیعوں کی چال تھی، خالی امام جعفر کے خواب کا نام لے کے انہوں نے تو خوشیاں منائی تھی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گزرے تھے، تو اس کا بھی کتاب میں کوئی لکھاوڑ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسا بولیں گے جو کنڈوں کے خلاف ہے، وہ یوں بولیں گے کہ بھئی یہ تو حضرت معاویہ گزرے تھے جو صحابہ تھے، تو وہ شیعہ ان کو دشمن مانتے ہیں، کہ تو اس لیے بولے ان کے مرنے پہ انہوں نے خوشیاں منائی تھی۔ اب اس کا بھی کوئی لکھا نہیں ہے، اللہ جانے کیا کرے۔ خوشیاں اگر انہوں نے منائی بھی ہو تو کون، اللہ جانے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ مانیں گے کہ اگر کسی نے بدعت کری، کیا کری؟ بدعت، جو میں نے بتائی نا 4 چیزیں ابھی تھوڑی بڑی بڑی گنائی، 11ویں، میلاد شریف، محرم، پھر کنڈے، کسی نے اگر اس میں بدعت کری، بدعت کرنے والا، جو قرآن کی آیت ہے، بدعت کرنے والا ضلالت مطلب گمراہی میں، اور ہر گمراہ انسان جہنم میں جائے گا۔ بھائی سن رہے ہو کہ ادھر ادھر پھانپے مار رہے ہو؟ بدعت کرنے والا گمراہ ہے اور ہر گمراہ انسان جہنم میں جائے گا۔ ان شارٹ، جو موت تک بدعت کرتا رہا اور یہ مانتا رہا کہ نہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، میں تو کروں گا، اللہ نے بولا کہ نہیں بولا، نبی نے بولا کہ نہیں بولا، میں تو کروں گا، اگر یہ ضد کر کے کوئی کرتا رہا اور یوں سمجھتا رہا کہ میرے کو ثواب ملے گا یا کوئی کچھ میرے کو دے دے گا، تو اس کا جہنم میں جانا واجب ہے۔ اس لیے بدعت سے بچنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ بچنا ضروری ہے۔ بہت بڑے گناہوں میں، شرک کے بعد بہت بڑے بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ بدعت بھی ہے۔ کہ ایک بار انسان سوچے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تو نہیں کرا، نہ کسی سے کچھ مانگا، لیکن بدعت کرتا ہوں میں، تو بدعت کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مردود، بدعت خود مردود اور بدعت کرنے والا بھی مردود۔ مردود کا مطلب کون ہے؟ ہم کس کو مردود کہتے ہیں؟ شیطان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ رجیم جو الفاظ ہے جو شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا ہم اردو میں معنی کرتے مردود، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بدعت کرے وہ شخص مردود ہے، جو دین میں کچھ نیا امیر دے، اور جو بدعت کا سپورٹ کرے وہ بھی مردود ہے۔ تو اللہ کی لعنت آتی، کوئی ہلکی بات نہیں ہے یہ، میں اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے کر لیا تو کیا ہے، واندہ نہیں، کریں گے ہم تو بار بار کریں گے، کوئی کچھ بھی بولے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ضد کرنے سے غلط بات صحیح ہو جائے گی۔ صحیح دین جاننا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کیا چاہتے یہ بھی فرض ہے، اور کیا نہیں چاہتے یہ جاننا بھی فرض ہے۔ کوئی اگر کھیر کنڈے یا جو بھی اس طرح نیاز لگا ہوئے وغیرہ کھانے کے لیے بلاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی سوال پوچھنے کا۔ بہت سارے مولانا بولتے ہیں حرام ہے نہیں کھانے کا یہ وغیرہ،
لیکن اس کو ایک ہی سوال پوچھنے کا، اللہ کے نام کا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ہے؟ یعنی جب ذبح کیا بکرا یا جو بھی جانور، تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرا، کہ کوئی غیر اللہ کا نام لے لیا، گوشت پاک کا ہے کہ امام جعفر کا نام لے لیا یا کسی اور کا نام لے لیا، علی کا نام لے لیا، کس کے نام کا یہ؟ اگر وہ بولے کہ اللہ کا نام کا ہے تو کھا لو، سب حلال ہے، حرام کچھ نہیں ہوتا۔ نیاز کا کھانا، فاتحے کا کھانا، پھر وہ معصوم بچے کھلاتے وہ کھانا، میت کا کھانا، جتنا بھی سب کھانا جائز ہے، حرام کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب تمہارے پاس دعوت آوے تو پہلے یہ جانو کہ اس کا کام دھندا کیا ہے۔ کسی کے وہاں بھی دعوت میں جاؤ تو سب سے پہلے کیا جاننے کا کہ اس کا کام کاج کیا ہے، وہ حرام کام تو نہیں کرتا، کیونکہ حرام کام کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس کا کھانا بھی کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ تو نیاز کا کھانا یا فاتحے کا کھانا حرام نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی کمائی حرام ہے تو وہ نظر ڈالو۔ اور اکثر بڑی بڑی ستر نے اتنی ڈیگے پکانے والے 2 نمبر ہی ہوتے ہیں، اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ تو یہ جاننا ضروری کہ ہم کس کے ڈیگ کھانے جا رہے ہیں۔ اگر مجلس میں بڑے بڑے 1000 لوگوں کی دعوت دے دی، 70 ڈیگ کا مطلب کتنے لوگ کھا لیں گے؟ ایک ڈیگ میں 150 لوگ کھا لیتے ہیں، تو 70 ڈیگ میں کتنے لوگ کھا لیں گے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ پیسہ کہاں سے کما رہا، کس کا پیسہ لگ رہا ہے؟ تو اکثر 2 نمبر یہ کیا ہوتے ہیں، ایسے ڈیگے پکا لیتے، نہیں سمجھتے کہ ہمارا 2 نمبر کا کام اب صحیح ہو گیا، واندہ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اب وہ ان کی سمجھ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ثواب کے لیے یا کسی غریب کو کھلا دینا، کو بولتا ہم تو ثواب کے لیے کرتے بھائی کنڈے، غریب کو کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، امام جعفر کو ثواب پہنچے گا، ہمارے مرحومین جو بھی گزر گئے ان کو ثواب پہنچے گا وغیرہ۔ ثواب کے لیے تو خود کے لیے انسان کام کر سکتا ہے، کسی اور کو پہنچا سکتا نہیں ہے۔ ثواب ہو دعا کر سکتا ہے لیکن ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ اور خود کے لیے ثواب ہے تو پرٹیکولر سال میں ایک ہی دن ہے بھائی، کہ گنے چنے ایک ہی دن، ہر مہینے میں ایک دن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نیکی کی نیت سے کسی کو کبھی بھی کھلائے گا وہ ایمان ہے، اس سے ایمان بڑھے گا۔ کیا بڑھے گا؟ ایمان بڑھے گا، اور بہت بڑا ثواب ہے کسی کو کھلانا، چاہے وہ غریب ہو کہ نہ ہو۔ تو کھلا تو تم کسی کو بھی سکتے ہو، اگر تمہارے پاس زیادہ کا ہے کھلاؤ، لوگوں کو سب کو کھلاؤ، لیکن سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ غریبوں کا، جن کے پاس نہیں ہے، جو یتیم ہو گئے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہے ان کا، یا جو بیوہ ہو گئے، جن کے شوہر گزر گئے، جن کا کوئی دھیان رکھنے والا نہیں، ان کا خیال رکھو اور ان کو روز کھانا پہنچاؤ۔ اپنے محلے میں نہیں تو پڑوس کے محلے میں، پڑوس کے محلے میں نہیں تو پورے جمال پور میں پتہ کرو کہ ایسے لوگ کہاں رہتے ہیں اور ان کے گھر جا کے کھانا پہنچا کے آؤ۔ وہ فرض ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرض ہے۔ یہ سال میں ایک بار لگا دی اور چھٹی ہو گئی، بولے اپنے واندہ نہیں، اکے سال مزے کرو، کچھ بھی کرو چلے گا، ایسا نہیں۔ تو غریب کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ ایک دن نہیں ہے، روز ہے۔ کیا ہے؟ روز کھلاؤ، تمہاری مرضی ہے تو جتنا بھی اللہ نے زیادہ دیا۔ اگر تم غریبوں کو کھلاؤ گے تو اللہ اور زیادہ دے گا، تم کو بھی دے گا اور ان کے لیے بھی دے گا۔ تو غریبوں کی مدد کرنے میں پیچھے ہونے کا نہیں۔ تو کتنا بھی کھانا کھلانا ہو، کوئی پرٹیکولر نیاز کا دن یا جمعرات کا دن یا چھٹی کا دن باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس جب بھی کوئی بھوکا آیا اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی نے اس کو کھانا کھلایا۔ ارے مسلمان نہیں، کافر آیا تو کافر کو بھی کھلایا۔ اب اس کے علاوہ آتی ہے کھانے پینے کی بات، کہ ہم کھا لے تو کیا ہے۔ تو جب یہ نیاز کا دور چلتا ہے 11ویں میں یا کھیر کنڈوں میں وغیرہ، جو بھی نیاز کا ٹائم ہوتا ہے ایسا، تو اس ٹائم پہ سب جگہ حلیم، کھچڑا، بریانی، پلاؤ سب بنتے ہیں۔ تو لوگ روز جا جا کے کھاتے ہیں اور پیٹ بھر بھر کے، گھر پہ جتنا نہیں کھاتے ہیں اس سے ڈبل کھاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو مزے لے لے کر پیٹ بھر کر، یعنی فل پیٹ بھر کر کھانا اسلام میں نہیں ہے۔ کبھی کھا لیا تو کھا لیا، ایسی بات نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ بھوک کم رکھو، ایک روٹی جتنی بھوک کیا کرو، چھوڑ دو، یعنی تھوڑا سا پیٹ بھوکا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی بھی، جو نہیں ایک دم پیٹ بھر گیا بولا اب میں نہیں کھا سکتا، ایسا اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسا کبھی مت کھاؤ۔ اس سے ناشکری آتی ہے اور سستی آتی ہے اور بیماری بھی آتی ہے۔ اس لیے کچھ پیٹ کیا رکھنے کا، خالی رکھنے کا، کھانا چھوڑ دینے کا۔ اگر کسی کی 3 روٹی کی بھوک ہے تو اس کو کتنا کھاؤ، 2.5 روٹی کھاؤ۔ کسی کی 4 روٹی کی بھوک ہے تو اس کو 3 روٹی ہی کھاؤ، بعد میں ملے گا نا کھانا، تو تھوڑا تھوڑا کھاؤ۔ اب اس کو ڈاکٹر لوگ یوں سمجھاتے آج کے زمانے میں کہ اگر کوئی انسان 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھائے اس کے بجائے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھائے، کیسا 6 ٹائم کھائے تو اس کی ہیلتھ بڑھے گی۔
وہ تندرست ہوگا، اس کو بیماری نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پیٹ بھرے پہ کوئی کھائے اس سے بہتر ہے کتے کو دے دے۔ کیا کر دے؟ کتے کو دے دے اور اس کو کھلا دے۔ ہمارا پیٹ بھر گیا، ہم کیوں ٹھوسیں گے؟ کتنے زیادہ دعوت میں جاتے نہیں بولتے نا کھانا پڑے گا، کھلاتے زبردستی۔ ارے کیوں کھلا رہے ہو بھائی؟ اس کا پیٹ بھر گیا، آپ زبردستی کیوں کھلا رہے ہو؟ اس کا جتنا کھانا ہو کھائے گا، اس کے آدھا پیٹ کھانا ہوگا تو آدھا پیٹ کھائے گا، پورن پیٹ یعنی کہ آدھے سے زیادہ کھانا ہو زیادہ، فل پیٹ کھانا تو فل پیٹ کھائے گا۔ زبردستی کسی کو کھلانے کا نہیں، اور ہمارا بھی کتنی بھی اچھی چیز لگے لیکن زبردستی ٹھوسنے کا نہیں۔ تو زیادہ کھانے کی اسلام میں منائی آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ منائی۔ یوں نہیں ہے کہ بھئی کھائی کا کرو، مزے کرو روزانہ۔ اللہ کے نبی نے تو یہ دعا مانگی کہ میں اللہ کے سامنے کہ ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر کروں اور ایک دن روزہ رکھوں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا فرمایا بتاؤ؟ تو اللہ کے نبی نے کیا دعا کری کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں جس سے اللہ کا شکر ادا کروں، پیٹ بھر مطلب تھوڑا بھوک کم رکھنا، اور ایک دن روزہ رکھوں تو میرے کو اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو۔ تو ایسا کوئی کرتا ہے بھائی؟ نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مہینے کے اندر 3 روزے رکھو۔ کتنے روزے رکھو؟ 3 روزے۔ اور کسی کے رکھنا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں بھی 3 ہی روزے رکھو، اس سے زیادہ روزے مت رکھو ورنہ بیماری ہو جائے گی، پھر دوسرے عبادت کے لیے طاقت نہیں بچے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو لگاتار روزے رکھنے بھی ہو تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھاؤ ایک دن چھوڑو۔ رمضان میں نہیں ہو، رمضان میں 330 روزے رکھنے ہیں، یہ نفل روزے کی بات کر رہا ہوں میں، جو کہ کوئی رکھتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے رکھنا ہو تو مہینے میں 3 روزے سے شروعات کرو، اور اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا گناہوں میں من نہیں لگے گا، دنیا میں من نہیں لگے گا، نیکی کی طرف ہمارا دل چاہے گا۔ بھوکے رہنے کی یہ فضیلت ہے۔ جان بوجھ کے بھوکا رہنے سے بہتر ہے روزہ رکھ لو۔ اور کسی کے بہت سارے روزے رکھنے نے نیکی کمانی ہو اور گناہوں سے دور رہنا ہو تو ایک دن کھاؤ اور ایک دن روزہ رکھو۔ تو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو مین بات تھی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ 22 رجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں۔ کیوں منائے جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کسی انسان کے، کس کے وہ پتہ نہیں، لیکن کسی انسان کے خواب میں امام جعفر آ کے کہہ کے چلے گئے کہ کنڈے بناؤ گے تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ ایسا اللہ اور اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، تو یہ بدعت ہے، اور جو انسان اگر بدعت کرے گا اور بدعت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی فرمایا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کنڈے ہو رہے وغیرہ، محبت سے جیسے میں نے تم کو بتایا ویسے سمجھا سکتے ہو، مانے تو صحیح، نہیں مانے تو لڑائی نہیں ہے، لڑائی کرنا بھی حرام ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اور اگر کوئی تم کو دعوت میں بلاؤ کہ آؤ کنڈے کی دعوت ہے کھا لو تو کھا لو، لیکن اس کو محبت سے کیا کرو؟ سمجھاؤ۔ لڑائی نہیں کرنی، لڑائی شیطان کرواتا ہے۔ اکثر ایسی باتوں میں لڑ لیتے لوگ، تم تو ایسے ہو نا، ہماری جماعت الگ ہے نا، ہمارا فرقہ الگ ہے، ایسے کر کے لڑ لیتے۔ لڑنا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ اللہ سمجھائے گا، اس کو بھی کہنا کہ تو بھی دعا مانگ ہدایت کی، اللہ سمجھائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ والسلام۔